میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوسرا واقعہ جس کا ذکر کرنا میں اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں، دوسرا واقعہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی افغانستان اور پاکستان کے طالبان کے روحانی والد، مربی اور پیشوا ہیں۔ ان کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں یہ واقعہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے استاذ مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی کو دوسرے بہت سارے علماء کی طرح پیغام پاکستان نامی ایک ایسے فتوے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا جسے فتنہ کہنا بہت ہی زیادہ مناسب ہوگا، لیکن انہوں نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے روحانی فرزندوں، اپنے روحانی بچوں یعنی شاگردوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی۔ ہمیں کبھی بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اپنے اساتذہ کرام، اپنے علماء عظام کے بارے میں ہر وقت یہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا روحانی فرزند سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی روحانی اولاد تصور کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کبھی بھی ہمیں کوئی شک و شبہ تک نہیں ہوا ہے، الحمدللہ۔ ہاں، وہ لوگ جو کہ چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی دنیاوی شہرت اور نام و نمود کی خاطر اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، تو ان سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنی روحانی اولاد کو بھی بیچ ڈالیں۔ ہمارے استاد مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی کو سلام ہو، ان کی قبر پر اللہ جل جلالہ کی بے پایاں اور بے حد و حساب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ان کی طرح ہمارے جن دوسرے اساتذہ نے، مثلا مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ، مولانا مفتی عتیق الرحمن شہید رحمہ اللہ، اور مولانا نصیب خان صاحب وزیر شہید رحمہم اللہ تعالی، یہ ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے جہاد پاکستان کی تائید و حمایت کی، جہاد پاکستان میں لڑنے والے طالبان کی حوصلہ افزائی کی، اور جہاد پاکستان میں لڑنے والے ان طالبان کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر ڈالی۔ اللہ تعالی ہمارے ان اساتذہ کرام کی شہادتوں کو قبول فرما کر ہمیں بھی جرأت، شجاعت، امانت اور دیانت کے ساتھ بہترین انداز میں اس جہاد کی قیادت اور قائدین کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم استاد محترم شہید مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ کے لیے آج دعا گو ہیں، اور تمام مسلمانوں سے ان کے لیے دعا جو ہیں کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ اپنی مبارک حدیث میں فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس وعدے کا لائق بنا کر، اہل بنا کر، ان کی عزت و عظمت میں آخرت میں بھی اضافہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ ان کا برحق وعدہ ہے، کہ سید الشہداء حمزہ، شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نتیجتاً اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دونوں شہداء کے سردار ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام شہادت کا تاج پہن کر سید الشہداء کہلائے، ان ظالم حکمرانوں کے، ان نجس اور پلید حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بول کر سید الشہداء کہلائے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے
کہ ہمارے استاذ مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ بھی سید الشہداء ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ فضیلت اپنی رحمت سے انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وطن عزیز پاکستان میں موجود اس نجس، پلید اور خبیث نظام اور ان حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خبیثوں سے نجات عطا فرما کر ہمارے دین مقدس کے حامیوں اور پہرےدار علماء کرام اور مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے سروں سے ہمارے اساتذہ کرام کی شفقت اور مہربانی کا یہ ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اللہ جل جلالہ ہمارے اساتذہ کرام کی شفقت اور مہربانی کا یہ ہاتھ ہمارے سر پر تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں کبھی بھی نہ بدگمان تھے، نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کے روحانی شاگرد ہیں، ان کی روحانی اولاد ہیں۔ جہاد پاکستان ایک عظیم جہاد ہے، اور جہاد پاکستان کی برکت سے انشاءاللہ پورے عالم اسلام میں ایک شریعت اسلامیہ کی بہار قائم ہوگی، جس کا انتظار یتیموں کو ہے، شہیدوں کی بیواؤں کو ہے، اور جیلوں میں موجود ہمارے قیدی بھائیوں اور بہنوں کو ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنے نام کی طرح پاک سرزمین ضرور بنے گا۔ ان نجس اور ناپاک قوانین اور ان کے حکمرانوں اور علمبرداروں سے یہ پاک زمین ضرور پاک ہوگی، اور اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا انشاءاللہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ مجاہدین اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مغرب کے اور ظالموں کے پروپیگنڈوں میں آ کر اپنے مجاہد بھائیوں اور بہنوں سے بدگمان نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے وہ بھائی ہیں، وہ بہنیں ہیں جو کتاب و سنت کی خاطر اللہ کی راہ میں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور پروانہ وار جل رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی شمع اسلام کے گرد پروانہ وار جلنے، مرنے اور کٹنے کے لیے قربان ہو جائیں۔ انشاءاللہ فتح قریب ہے اور ان ظالموں سے نجات نزدیک ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک اور بات کا اضافہ یہاں کرنا مناسب ہے۔ جس وقت ہمارے استاد مولانا سمیع الحق صاحب شہید کیے گئے تھے، اس وقت آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کے سلسلے میں جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو بدلنے کے لیے پوری دنیا کوشش کر رہی تھی، اور عاصیہ ملعونہ کو اس ناپاک اور نجس نظام نے باعزت رہائی دی تھی۔ چنانچہ استاذ محترم پورے پاکستان میں پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کے سلسلے میں، عزت و حرمت کے تحفظ کے سلسلے میں مختلف مقامات پر امت اسلامیہ کو سمجھانے کے لیے بیانات فرما رہے تھے۔ عین اسی وقت ہمارے استاذ محترم کو قتل کیا گیا۔ یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح ان کے شاگرد اور ان کی روحانی اولاد پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حرمت کے تحفظ کی خاطر کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، جل رہی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی حکومتی دباؤ میں آنے کی بجائے اور کسی بھی قسم کی سودے بازی کرنے کی بجائے اپنی جان اللہ جل جلالہ کے حوالے کی، جام شہادت انہوں نے پیا، اور انتہائی مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شہید کیے گئے۔ اللہ جل جلالہ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے بہترین اساتذہ کا بہترین تلامذہ بنائے، بہترین سلف کا بہترین خلف بنائے۔ اللہم اجعلنا خیر خلف لخیر سلف، واجعلنا خیر تلامذۃ لخیر اساتذہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفرک